मीटिंग बिठा के तीन वो जो जिनके अपने स्टेक्स हैं, रजाक दाऊद उनका अपना स्टेक है, खुसरो बख्तियार साहब उनका अपना स्टेक है, और वो इमीडिएटली वो एक ईसीसी से फैसला करते हैं और वो एक्सपोर्ट की इजाजत दे देते हैं। ना सूबों से उस वक्त ये रिपोर्ट तलब की जाती है, इस पे ये रिपोर्ट एविडेंट है, खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ना उस राय का एहतराम किया जाता है जिसमें सेक्रेटरीज ऑफ फूड उनको बताते हैं कि ये प्रीवियस ईयर्स में इतने % शॉर्टफॉल थी शुगर प्रोडक्शन की, इतने शुगर केन की कमी थी, जो क्रॉप की कमी थी, तो ये एक्सपोर्ट जो है ये किल्लत पैदा कर देगी। और फिर आपके अपने मिनिस्टर्स जो हैं, दो मिनिस्टर्स जो फेडरल कैबिनेट के मेंबर्स हैं, दे रेज द फ्लैग। उन्होंने कहा, इनमें एक असद उमर, जब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उनको हटा दिया गया था, वो आकर खड़े हुए उन्होंने कहा, लेकिन नो हीड वॉज पेड। प्राइम मिनिस्टर ने कोई अटेंशन नहीं दी इस इशू पे, कीमत बढ़ती रही, बदतरीन किल्लत पैदा होती रही, और एक जो क्रिएट की जो शॉर्टेज हुई वो मसनूई शॉर्टेज नजर आ रहा था कि ये कुछ लोगों को बेनिफिट करने के लिए, और गवर्नमेंट उस पर किसी किस्म का कोई अपना रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। जब ये मामला बहुत उठा, मीडिया में बहुत शोर मचा, ऑपोजिशन ने इस पे आवाज उठाई, चारों तरफ से एक केस बना कि ये जो इस वक्त किल्लत पैदा हुई है और एक मसनूई किल्लत और उसके नतीजे में बेतहाशा इजाफा, तो फिर आपके पास इस कमीशन ने क्या करना था? देखना तो ये था कि ये जो फैसला आपने ईसीसी में किया एक्सपोर्ट करने का, इसके नतीजे में यानी आपने जो 1.1 मिलियन टन एक्सपोर्ट कर दी, तो मुल्क के अंदर किल्लत पैदा हुई, तो इसके जिम्मेदारान कौन थे? यह था इस कमीशन का और इस शुगर के क्राइसिस का टोटल मसला। आपने उसको डिफ्लेक्ट कैसे किया? आपने कोई जिम्मेदारी का तयन नहीं किया कि किस चीज पर यह डिफ्लेक्शन बेस उन्होंने आपने जब करने की कोशिश की कि ये 15-16 की प्रैक्टिसेस में आप उसको लेकर गए, 16-17 की प्रैक्टिसेस में लेकर गए, 17-18 की प्रैक्टिसेस में लेकर गए, ठीक है, कोई एतराज नहीं था। लेकिन यह तो पता चलता कि ईसीसी के फैसले में किन लोगों की यह राय थी कि एक्सपोर्ट नहीं करनी चाहिए और फिर भी एक्सपोर्ट का फैसला किया गया। क्या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल प्राइम मिनिस्टर उससे वाकिफ नहीं है? डजंट द प्राइम मिनिस्टर नो कि कैबिनेट के फैसलों की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर पर है? क्या प्राइम मिनिस्टर को पेश नहीं होना चाहिए था शुगर कमीशन के सामने? क्या कल जब प्रेसिडेंट पीएमएलएन ने, मियां शहबाज शरीफ साहब ने कल एक टीवी इंटरेक्शन के अंदर यह बात उठाई, तो डजंट इट मेक मोर सस्पेक्टेबल कि यह कमीशन किस मकसद के लिए कायम किया गया था? कल जब उन्होंने यह कहा कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब बहसीयत वजीर आजम जेआईटीज के सामने पेश हो सकते, कल जब उन्होंने यह कहा कि वो बतौर चीफ मिनिस्टर जेआईटी के सामने पेश हो सकते, वो तो एक रोविंग फिशिंग इंक्वायरीज थी जिनके अंदर तो कोई डायरेक्टली एलेज ये था कि आप लेकर आए और अपने सारे हिसाबात अपने कारोबारों के सामने रखें, इसमें से हमने ढूंढना है क्या निकालने, और आपने देखा कि वो इसी पैराई में होती रही। ये तो स्ट्रेट वे क्रिमिनल एक्ट था, टू लूट एंड प्लंडर पब्लिक। 65 रुपए से उठाकर 85 रुपए तक कीमत को लेकर जाना, 107 बिलियन रुपए का नाजायज नफा उन लोगों को दिलवाना जिनकी इमा के ऊपर ये पूरी की पूरी आपने एक्सपोर्ट पॉलिसी तरतीब दी, ईसीसी से अप्रूवल ली। और ये कैसा मजाक था कि जो एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे रहे हैं, एक पॉलिसी दे रहे हैं, वो बरियल जुम्मा, और कहा जी रेगुलेटर्स के फॉल्ट है, कहा जी किसके अंदर एससीसीपी रिडंडेंट, इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स रिडंडेंट, कौन देखेगा? नैब देखेगा। तो कैबिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को नैब क्यों नहीं देखेगा? क्या उसको कोई इम्यूनिटी हासिल है? क्या उसको इस्तिस्ना हासिल है? अगर वजीर आजम ये फैसला करते हैं कि ये कैबिनेट की जो डिसीजन है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं किस पर डालूंगा? क्या किसी एडिशनल सेक्रेटरी पर डालकर आऊंगा? नॉट एट ऑल सर, दिस वॉज योर कलेक्टिवली, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ये फैसला आपका था और आपने ये फैसला किया था कि इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाए। सो नतीजतन आपकी एक्सपोर्ट करने की पॉलिसी 1.1 मिलियन टन कीमत बढ़ी, गरीब आदमी की जेब से, पाकिस्तान के शहरियों की जेब से, गर्जे के 22 करोड़ लोगों की जेब से आपने पिक पॉकेटिंग की। आपने 20 से 25 रुपए तक उनसे नफा कमाया और कमाने के बाद आपने
अपने आप को अब एब्जॉल्व करने की एक एफर्ट की और डिफ्लेक्शन दी इस रिपोर्ट में? क्यों नहीं तयन किया गया इस रिपोर्ट के अंदर इस बात का कि जो सब्सिडी पंजाब के अंदर दी गई वो क्यों दी गई, जब इनके एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस उनको बता रहे हैं कि शुगर इज अ फेडरल कंसर्न, सूबे की अगर कोई ऐसी किल्लत, जब फार्मर की दिक्कत की बात होगी तो सूबा खुद उसको डिजायर करेगा। आपने बिल्कुल उसके ऊपर कोई बात नहीं की, आपके रिकॉर्ड्स के अंदर है। और मैं तो ये समझता हूं कि ये जो इंक्वायरी कमीशन था उसने उन पेपर्स का प्रॉपर पेरूजल भी नहीं किया होगा गालिबन। अगर वो प्रॉपरली इसको पेरूज करते, देखते, इनका मुतालिया करते, या वो किबला मोहतरम शहजाद अकबर इसका मुतालिया कर लेते, तो उनको पता चलता कि इनके एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंसेस अपनी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से उनको बताकर चीख चीख कर कहते रहे, बार बार समरीज लिख के भेजते रहे कि ये सब्सिडी मत दें, ये फेडरल कंसर्न है, उनको डील करने दें। लेकिन आपने तो सूबों की रिपोर्ट मांगे बगैर, सूबों से पूछे बगैर आपने एक्सपोर्ट पॉलिसी का ऐलान कर दिया और तय कर दिया। नतीजतन फिर उस्मान बुज़दार एक बड़ी नोवल आर्गुमेंट लेकर जाते हैं। उस्मान बुज़दार ये आर्गुमेंट लेकर जाते हैं कि जी ये कैबिनेट की सब कमेटी ने किया। वी ऑल नो कि कैबिनेट की सब कमेटी को चीफ मिनिस्टर या कैबिनेट रेफर करती है टू डू अ सर्टेन एक्ट। उनके पास जब रेफरल जाता है तो फिर वो फैसला करते हैं। और जब उनसे यह पूछा गया कि आप 16 की मीटिंग का, 16/6/2018 की मीटिंग का, या उसके बाद उनसे बाकी डिटेल्स का पूछा गया, तो कहते जी आई डोंट रिमेंबर, आई डोंट नो, मुझे उस मीटिंग का याद नहीं है। उसका कोई रिकॉर्ड प्रोवाइड नहीं करते। उसके मिनट्स पूछे जाते हैं तो पता चलता है कि गालिबन मेंटेन्ड ही नहीं है। व्हाट इज दिस? आप एक्सपोर्ट की इजाजत दें, पॉलिसी ये बनाएं कि आप इतने मिलियन टन एक्सपोर्ट कर दें, नतीजे में किल्लत पैदा हो, आपको कोई ना पूछे। ऐसे तो बिल्कुल आपने एक टोटल पूरे प्रोसेस को आपने टू योर ओन गेन यूज किए। अब अगर ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी आपको, जो आपने ये तरतीब दी इंक्वायरीज कमीशन 2017 के तहत, उसको आपने पब्लिक किया, तो कौन सा पोर्शन आपने ड्रम बीट किया? जब वजीर आजम की रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से पूछा गया तो देयर इज नो आंसर। जब उस्मान बुज़दार की रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से पूछा गया तो उसको मुराद अली शाह साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर तो ले गए, लेकिन उस्मान बुज़दार क्योंकि एक सेक्रेड काउ हैं, उनके मुतल्लिक कोई रिपोर्ट, चाहे उनकी क्रिमिनल एक्ट प्रूवन भी हो, बात नहीं हो सकती। सो ये जो डबल बैरल है ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, ये दोनों सेक्रेड काउज हैं, अनटचेबल्स हैं। वो 107 बिलियन की लोगों को प्रॉफिटरिंग कराएं, कोई नहीं पूछ सकता। उनके दौर में गंदम की एक्सपोर्ट की इजाजत दी जाए, कोई नहीं पूछ सकता। उनकी ईसीसी के फैसलों की बदौलत मुल्क के अंदर चीनी की किल्लत पैदा हो, कोई नहीं पूछ सकता। लेकिन ड्रम बीट क्या करेंगे? क्योंकि बाकी पॉलिटिकल ओपोनेंट्स जो हैं, उनकी फैमिलीज के शुगर बिजनेसेस हैं, तो उनसे ये पूछेंगे, ओ किबला 2 साल से आपकी हुकूमत के खरकारे शहबाज शरीफ साहब के बच्चों की मिलों के ऊपर बैठे हैं, एक एक डॉक्यूमेंट लेते हैं, किसी एक जगह पर एफआईए के वो इंस्पेक्टर्स और एफबीआर का वो जो स्टाफ वहां पर बैठे, उन्होंने कोई मेल प्रैक्टिस रिपोर्ट नहीं की। आपको तो एक कागज मिलता, आप राई का पहाड़ बनाते। आपने पिछले 2 सालों में उनकी A to Z टोटल डिटेल्स निकाल कर आगे रखी। आपने तो उनके सारे कारोबारी हिसाबात निकाल कर आगे रखे। 1 किलो चीनी, नॉट अ सिंगल किलोग्राम ऑफ शुगर शरीफ मिल्स ने एक्सपोर्ट नहीं की, ना रमजान शुगर मिल ने, ना उनके किसी बाकी कंसर्न ने। 1 रुपए की सब्सिडी नहीं ली। ये 2018-19 में आपकी एक्सपोर्ट पॉलिसी और सब्सिडाइज प्राइस गिविंग के नतीजे में। तो हु आर द कल्प्रिट्स? यानी पहले अब आपने वो रिवर्स स्विंग्स करप्शन की करानी शुरू कर दी। आपने करना क्या शुरू कर दिए कि पहले आप अपने किसी एक साथी को, जो आपकी पूरी पार्टी की फाइनेंसिंग का जिम्मेदार था, जिसने आपकी गवर्नमेंट बनवाने के लिए पूरे पाकिस्तान के अंदर एक फैन एंड फ्लेयर के साथ, एक प्रॉम्प्ट, एक जहाज के अंदर जाती तस्वीरों में सब कुछ लाकर सामने आपको एक गवर्नमेंट में, वो टीवी इंटरव्यूज में खुद आकर ये बात कह रहे हैं। पहले वो 1.5 साल तक मुनाफा कमाए, बाद में एक रिपोर्ट आए, और रिपोर्ट क्या करे कि जो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट नहीं है, जो सब्जेक्ट मैटर आपके सामने काबिले तफ्तीश भी नहीं है, आप उसको डिफ्लेक्शन करने के लिए, टोटल अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कभी आप उसको ले जाएं कि जी ये
15 سے لے کے 18 تک یہ پریکٹسز تھیں. آر یو این آڈیٹر جنرلز کنسرن؟ آپ کے ایک آڈٹ فرم ہیں, آپ لوگوں کے بزنسز کے پریکٹسز کو بتائیں گے کہ کیسے ہوگا. آپ نے کوشچن کیا ایکس پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی سے, آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ جو پرائس, جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے, کون اسیس کرتا ہے؟ تو میرا خیال ہے پھر ان شوگر مل ایسوسیشنز کی اس بات سے کہ وہ بتاتے ہیں کتنی, تو منسٹری آف آئی پی کا جواب تو آپ کو واحد شاہد خاقان عباسی نے دیا, آپ اس پہ بھی سیٹسفائیڈ نہیں. تو آج کیوں نہیں تھی منسٹری آف آئی اینڈ پی؟ آج انہوں نے کیوں نہیں اسیس کیا؟ 2018 علیحدہ سال آ گیا اس ملک میں, 19 علیحدہ سال آ گیا, 20 علیحدہ سال آ گیا. آپ کے لیے پاکستان کے تمام قوانین تبدیل کر دیے جائیں. مطلب اٹس ویری اسٹرینج. اب یہ رپورٹ ہم آؤٹ رائٹلی مسترد کرتے ہیں. اس رپورٹ کا مقصد واحد ڈیفلیکشن ہے. جو چینی کی مصنوعی قلت پیدا کر کے پروفیٹیرنگ کی گئی, ان کو شیلڈ کرنا ہے, ان کو ایلوپ کر دیا باقی کامن پریکٹسز کے ساتھ. ایٹ دا بیسٹ کاسٹ پرائسنگ ماڈلنگ آپ کی رسپانسبلٹی ہے, آپ لوگوں کو بزنس سٹرکچرز کریٹ کر کے دینے کی رسپانسبلٹی پہ. ایس ای سی پی ریڈنڈنٹ, ایف بی آر ریڈنڈنٹ, منسٹری آف آئی اینڈ پی ریڈنڈنٹ. صرف ایک فرد واحد اس ملک میں رہ گیا, واجد زیاد, جو کہ انتہائی کنٹروورشل آدمی ہے. میرے پہ تو اس پوری شریف فیملی پہ, یا شریف فیملی کے جو بزنس کنسرنز ہیں شہباز صاحب کے, میاں نواز شریف صاحب کی تو مل بند پڑی ہے, 2 سال سے بند پڑی ہے. اس کے اوپر تو سپریم کورٹ کے اندر جا کر جو آپ نے اپنی پٹیشنز ڈالی تھی, وی آل نو دیٹ, آپ کا وقت میں ضائع نہیں کرتا کہ وہ کیسے آپ نے اس کا ایک کریٹ کیا, لیونگ اسائڈ دوز, وہ جو 2002 سے 2008 کی پریکٹسز تھیں, جو سب آپ کی پارٹی کے اندر بیٹھے ہیں, جن کی 6-6 ہزار ٹن کی کرشنگ 60-60 ہزار ٹن تک ایکسیڈ ہوئی. ایک دن کے اندر ایک نوٹیفکیشن جاری ہوتا تھا, آپ بینیفٹ کرتے تھے, باہر نکلتے تھے, نوٹیفکیشن اینڈ کرتے تھے. اگر جانا تھا تو پھر وہاں تک بھی جاتے, تو آپ کو بھی اس وقت پتا چلتا کہ جس پیسے پر تحریک انصاف کھڑی ہے وہ آیا کہاں سے تھا. کیسا انصاف ہے تحریک انصاف کا؟ ایکسپورٹ کی اجازت دینے والا جو قلت پیدا کروائے ایکسپورٹ کی پرمیشن, اس کو کوئی نہیں پوچھے گا. اگر اس ایکسپورٹ کے نتیجے میں چلیں, اب وہ آپ کی پارٹی کے صحیح, یا بزنس کنسرن صحیح, یا لارج انویسٹر صحیح, جن کے ہمارا تو کوئی تعلق نہیں بنتا, شریف فیملی کا, رمضان شوگر مل کا, ان کے باقی کنسرنز کا, not a single penny could be alleged. اگر آپ کا بنتا ہے تو پھر یہ دیکھتے آپ, اینڈ یو شوڈ ہیو, آپ نے آ کر بتانا تھا یہ کہ یہ قلت 18 میں آپ کے دور میں پیدا ہوئی. آپ کی اپنی کیبنٹ کے ممبرز فلیگ ریز کرتے رہے, نو ہیڈ واز پیڈ. ایڈیشنل سیکرٹریز, سیکرٹری فائنانس, ایون ٹو دیٹ ایکسٹینٹ دا پنجاب گورنمنٹس دیٹ لیٹر, یہ نہیں کرنا چاہیے, اس کی موجودگی کے اندر چیف منسٹر سبسڈی دینے کا فیصلہ کرتے ہیں. آج آپ آن اوتھ, میں 2 کیبنٹ ممبرز کا نام دیتا ہوں, پرائیویٹلی انہوں نے مجھے آ کر کہا کہ ہم نے کہا کہ مت دیں یہ سبسڈی, بٹ اسٹل دیٹ واز گیون. آپ ان سے پوچھیں جا کر, وہ کیبنٹ ممبرز نے کیا کیبنٹ بڑی میٹنگ میں بزدار صاحب کو روکا نہیں؟ اینڈ آئی ڈونٹ ریمبر. کس کا انفلوئنس تھا؟ کین بزدار میک دیٹ ڈیسیژن وداؤٹ عمران خان کنسنٹ؟ اس کی مرضی کے بغیر یہ کر سکتے ہیں عمران خان؟ آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ کوشش یہ کی کہ اب شہزاد اکبر کو بٹھا دیں اور ان کو ایک آڈینس پرووائڈ کر دیں, اور وہ آ کر بیٹھ جائیں اور وہ سکن لیونگ سٹارٹ کر دیں لوگوں کی. لیکن آپ کے متعلق, کیونکہ آپ ایک سیکرڈ قوم ہیں, کوئی بات نہیں ہو سکتی. قبلہ, یہ جرم آپ کے ہاتھوں پہ ہے, یہ لوگوں سے لوٹ مار آپ کی کابینہ کے فیصلے کے نتیجے میں ہے, یہ اس ایکسپورٹ پالیسی کے نتیجے میں ہے, وہ ان وارنٹڈ کی گئی سبسڈی کے نتیجے میں ہے. یہ ہیں آپ کے جرائم, ان کا جواب آپ نے دینا تھا. وہ کون لوگ تھے جو اس کے ذمہ دار تھے؟ آئی وڈ ریکویسٹ ازما آلسو کہ وہ بھی آپ سے 2 منٹ بات کریں گے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. بہت ساری باتیں تو ملک صاحب نے کر دی, میں بہت پریسائزلی صرف 2-3 باتوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں کہ نیا پاکستان اور تحریک انصاف کا انصاف یہ ہے کہ جو سبسڈی دے وہ صادق اور امین,
اور جو سبسڈی لیں وہ قومی مجرم، جو چینی باہر بھجوائیں وہ قوم پہ احسان کریں، اور جو چینی باہر بھجوانے والے ہوں ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ جو اس ملک میں چینی کی قیمتیں بڑھوائیں وہ پاکستان کے جو ہے وہ لیڈرز، اور جن کی اے ٹی ایمز جو ہیں وہ بھری جائیں ان کو سخت سے سخت سزا۔ یہ ہے تحریک انصاف کا انصاف۔ اب اس پہ بڑی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بڑا ماسٹر سٹروک کھیلا ہے عمران خان نے آئمس سے۔ جس شخص سے ان کا کام پورا ہو گیا تھا، وہ آپ نے سنا بھی ہے بائی دا وے، آج آئے نا ذرا سارے جو کہتے تھے کہ عمران خان کسی کا احسان نہیں لیتا۔ شہزاد اکبر صاحب نے ایڈمٹ کر لیا بائی دا وے کہ جو سرکاری گاڑی ملنے سے پہلے علی ترین کی گاڑی جو وہ استعمال کیا کرتے تھے واپس کر دی گئی ہے۔ تو وہ جس سے ان کا کام پورا ہو گیا تھا اور جن کو انہوں نے جو ہے وہ ایک لیسن دینا تھا، ذرا کٹ ٹو سائز کرنا تھا، ان کے لیے یہ رپورٹ جو ہے بڑے اچھے طریقے سے مینج کی گئی ہے۔ مطلب جہانگیر ترین آپ جانتے ہیں کہ ظاہر ان کا کام پورا ہو گیا تھا اور ان کو فارغ کیا جانا تھا، جہانگیر ترین کے بارے میں بات ہو گئی۔ خسرو بختیار صاحب جو ہیں وہ ان کو بھی کٹ ٹو سائز کیا گیا کہ خبردار جنوبی پنجاب صوبے کی بات نہیں کرنی، جتنے میں رکھیں اتنے میں خوش رہو۔ اور چودھری برادران کا تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ان کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات نہیں ہیں، تو بڑی طریقے سے، اور ہم تو ہیں ہی ہیں، مطلب جنہوں نے سبسڈی نہیں لی ان کا ذکر بھی شہزاد اکبر صاحب میرے فیورٹ کر کے کرتے ہیں، جنہوں نے ایک جو چٹکی چینی جو ہے وہ باہر نہیں بھجوائی، ان کے لیے بڑا وہ بات کر رہے تھے۔ اور جو باقی خسرو بختیار کی اپنی دوسری جتنی بھی ملے ہیں اور ان کی اپنی ملکیتی ملے ہیں، ان میں سے کسی کا فرانزک نہیں ہوا۔ تو یہ جو نیا انصاف عمران خان صاحب نے کیا ہے، میرے ان سے صرف چند سوالات ہیں۔ ای سی سی کے فیصلے کو انڈورس کس نے کیا؟ جس کا جواب ہے وفاقی کیبنٹ، جس کے سربراہ عمران خان صاحب ہیں۔ تو عمران خان صاحب بری ذمہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ رپورٹ کہتی ہے کہ چینی کی 2018 میں 19 میں چینی جو ہے وہ پیداوار اس کی کم ہوئی تھی پچھلے سال کی نسبت، تو پھر چینی باہر کیوں بھجوائی گئی؟ آپ نے تین جگہ پر پاکستان کے، آپ کو بڑا شوق ہے نا اختیارات سے تجاوز کا کیس بنانے کا، آپ کو بڑا شوق ہے نا اپنے سیاسی مخالفین پہ سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے کا۔ عمران خان صاحب ذرا جواب دیجئے کہ یہ سبسڈی جو نہیں بنتی تھی، آپ نے بزدار صاحب کو کہلوا کر وربل الیکشن کمیشن نے بزدار صاحب کے سامنے 6 دسمبر کے منٹس رکھے، جب انہوں نے کہا انہیں یاد ہی کچھ نہیں رہتا، تو ان کے منٹس رکھے کہ آپ نے وربل آرڈرز دیے اس کو منظور کرنے کے۔ کیبنٹ کی منظوری بعد میں ہوئی، کیبنٹ کی منظوری ہوئی 29 دسمبر کو، آپ 6 دسمبر کو 4 دسمبر کو ای سی سی فیصلہ کرتی ہے، 6 دسمبر سے تو بزدار صاحب وربل فیصلہ کر دیتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، اور ابھی ای سی سی کے منٹس بھی نہیں پہنچے تھے پنجاب میں، لیکن کر دیا گیا۔ اور مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو سبسڈی آپ نے غلط دی، یہ کیا اختیارات سے تجاوز سرکاری خزانے کو نقصان نہیں ہے؟ جو آپ نے چینی باہر بھجوائی اور باہر بھجوا کر یہاں ملک میں جو آپ نے ہولڈنگ کرا کر لوگوں کو پیسے بنانے کا موقع دیا، اور اس میں سے مجھے نہیں معلوم، ویسے یہ ان کی اپنی رپورٹ کے مطابق شوکت خانم کو بھی 42 لاکھ روپیہ گیا ہے جہانگیر ترین کی جو ہے وہ کمپنی میں سے، یہ رپورٹ کے اندر موجود ہے۔ شوکت خانم کو بھی 42 لاکھ روپے گئے ہیں۔ اب یہ جو ساری شہزاد اکبر صاحب سارے میڈیا کے پاس خسرو بختیار صاحب کی ملوں کا بھی ریکارڈ موجود ہے، جس میں ان کے مطابق 40 کروڑ روپے کی ایک ٹی ٹی جو ہے وہ خسرو بختیار صاحب کے ایک ملازم کے نام پہ ہوئی ہے، اس کا ذکر تو آپ نہیں کرتے۔ کل تو آپ خسرو بختیار کو بیٹھ کر کلین چٹ دے کے چلے گئے، ان کے بھائی کا کاروبار، ان کا سیاسی وہ نہیں ہے۔ مریم نواز کا کوئی سیاسی عہدہ تھا، حسن حسین نواز کا کوئی سیاسی عہدہ تھا، سلمان شہباز کا کوئی سیاسی عہدہ تھا، لیکن آپ نے ان سب سے وہ سب سوالات کیے جو آپ کو اب کرنے پڑیں گے خسرو بختیار سے۔ میں یہ بات وائنڈ اپ کرتے ہوئے صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ یہ کمیشن جو ہے اس کی رپورٹ کہتی ہے وہ اسد عمر کے جوابات سے مطمئن نہیں، وہ رضا داؤد کے جوابات سے مطمئن نہیں، وہ بزدار صاحب کے جوابات سے مطمئن نہیں، تو پھر بات تو بڑی کلیئر ہے۔ اس کے اوپر عمران خان صاحب کو اب سوچنے کے لیے کون سا ٹائم چاہیے؟ یہ رپورٹ اٹ سیلف، عمران خان مجھے نہیں لگتا وہ نا انصاف کبھی کر سکتا ہے، نہ وہ کرے گا، لیکن یہ رپورٹ میں آج آپ کے ریکارڈ کے لیے کہنا چاہتی ہوں
یہ آنے والے وقتوں کے نیب کے کیسز ہیں. یہ نیب کے کیسز بنیں گے ان سب لوگوں کے اوپر جو اختیارات سے ناجائز تجاوز اور قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے ہیں. سو اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے. یہ بات قطعی طور پر آپ کو شہنشاہ اعظم ہے. آپ کہتے تھے مجھ سے شروع ہوگا احتساب. کہاں ہے آپ کا احتساب؟ کیوں پیش نہیں ہوئے کمیشن کے اندر؟ کیوں کمیشن نے بلا کر، اگر شاہد خاقان عباسی جو ہے وہ پیش ہو سکتا ہے، اگر میاں نواز شریف پیش ہو سکتے ہیں، اگر حمزہ صاحب آج تک جیل میں ہیں، یہ آسمان سے اترے ہیں کہ یہ کمیشن میں پیش نہیں ہو سکتے اور اپنے کیے گئے گناہوں کا جواب نہیں دے سکتے؟ اور اب بھی سارا پاکستان غلط ہے، لیکن جس نے ان غلطیوں کی جو ہے وہ منظوری دی وہ بہت صادق اور امین ہے، جس کا نام عمران خان ہے. آپ نے خود مانا آپ کی ناک کے نیچے سمگلنگ ہو رہی تھی. آپ نے کہا ٹرکوں کے اندر جو ہے وہ 70-80 میٹرک ٹن جو ہے وہ چینی جو ہے وہ ہوتی تھی، اور بقول آپ کے وہ ہو نہیں سکتی تھی، ٹرک میں اتنی جو ہے وہ چینی جا نہیں سکتی. آپ خود مان رہے ہیں سمگلنگ ہوئی. حکومت ہے یہ گورننس ہے. آپ کو شام سے پہلے استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا اس رپورٹ کے بعد. اگر تھوڑی سی اتنی سی شرم ہوتی. ہمارے دور میں آپ کو یاد ہے چڑیا کے بچے کو پانی نہیں ملا، وزیر اعظم نواز شریف استعفیٰ دے دیں. آپ یہ کیا کرتے تھے. آج آپ کا ہر ایک جرم، 3 جرائم آپ نے غلط سبسڈی دی. اور ہاں، کمیشن کی جو پہلی رپورٹ آئی تھی جس کے اوپر کہا فرنزک ہوگا، اس رپورٹ کے مطابق بزدار صاحب سیاسی اثر و رسوخ کا شکار ہوئے. وہ سیاسی اثر و رسوخ کس کا تھا؟ اس کی بات کون کرے گا؟ یہ جو سبسڈی دی، جو چینی باہر بھجوائی گئی، ملک میں قلت کریٹ ہوئی، اس کے اوپر قیمت بڑی. ہاں، ایک آخری بات پہ ضرور کرنا چاہتی ہوں. ہمارے دور حکومت میں سبسڈی کو یہ بڑا ٹونٹ مارتے ہیں، کہتے ہیں سبسڈی دینا بڑا غلط ہے اور ہم نے دے دی تو کیا ہوا. میں ریکارڈ کے لیے شہزاد اکبر صاحب اور ان کے حواریوں کے یادداشت کے لیے، پی ایم ایل این کی سارے دور حکومت میں جتنی بھی سبسڈی دی گئی، اس کے باوجود یہ میک شور کیا گیا کہ چینی کی قیمت نہ بڑھے. اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی دور حکومت کے اندر چینی کی پرائس کبھی بھی 55 روپے سے اوپر نہیں گئی، تمام ترین سبسڈیز کے باوجود. اور یہ جو میرے صادق اور امین ہیں، ان کی سبسڈیز کے بعد چینی کی قیمت جو ہے وہ 55 روپے سے شوٹ ہو کر 85 اور پھر 100 روپے میں جو ہے وہ فروخت ہوئی. ابھی تو آٹے کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. ہمارے پیارے بزدار صاحب کی آٹے کے اوپر بھی بڑی لمبی چوڑی جو ہے وہ چارج شیٹ ہے، جس میں سیکیورڈ جو فوڈ کے محکمے کے لوگوں کے جو ہے وہ ٹرانسفر سے لے کر جو فلور ملز مالکان ہیں ان کے بھی بڑے لمبے لمبے ان کے اوپر اعتراضات ہیں. لیکن چونکہ یہ صادق اور امینوں کی حکومت ہے، یہ تحریک انصاف ہے، ان سے سوال نہیں پوچھا جا سکتا. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں، اس پورے سکیم کے اندر جو اربوں روپے کا بڑا ان کو خیال ہے نا عوام کا، اربوں روپے کے ڈاکے میں 4 لوگ ملوث ہیں، جس کا نام ہے عمران خان نیازی، عثمان بزدار، اسد عمر اور رزاق داؤد. ان چاروں کے اوپر فوری طور پر مقدمات درج ہو کر ان کی گرفتاری ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ گرفتاری ہوگی تو یہ اثر انداز جو ہے وہ نہیں ہو سکیں گے. یہ انہی کا فارمولا ہے. اور دوسرا میں یہ کہنا چاہتی ہوں، دیکھتے ہیں کہ عید کے بعد شہزاد اکبر صاحب کا جو ایک انصاف کا ترازو ہے وہ کس طرف جاتا ہے. ورنہ یقیناً مسلم لیگ نون جو ہے وہ عدالت کا آپشن بھی اس کے پاس موجود ہے. یہ رپورٹ جو ہے اس کے اوپر اب کسی طور پر بھی عمران نیازی جو ہے وہ چھوٹ نہیں سکتا، نہ اس کی خلاصی ہو سکتی ہے. اس کو اپنے تمام جرائم کا جواب دینا ہوگا. جو ابھی تو پہلے جواب ختم نہیں ہوئے تھے صادق اور امین صاحب. ابھی تو آپ نے اپنے فارن فنڈنگ اکاؤنٹس کا جواب نہیں دیا، ابھی تو زکوٰۃ اور خیرات چوری کا جواب نہیں دیا، ابھی تو آپ نے جو اور بہت ساری آف شور کمپنیاں بنائیں جو آپ نے پیسے انویسٹ کیے چیریٹی کے، بھی تو اس کا جواب نہیں دیا. یہ نئے سکیم ہیں. اور موصوف جو ہے جو باتیں کرتے لوگوں کو تھکتے نہیں تھے. ہاں، آخری بات، وہ کچھ سٹے کا بھی ذکر ہوا ہے کہ چینی کے اوپر مت سو کہ سٹا بھی ہوا. تو معاف کیجئے گا، جب سٹے باز اوپر بیٹھا ہوگا تو پورے ملک میں سٹا ہی ہوگا. اور یہ سٹے کا جو ہے وہ پہلے خود کریڈٹ ان کی زندگی میں بھی موجود تھا، کرکٹ میں بھی. اب ماشاءاللہ یہ کریڈٹ ان کی حکومت میں بھی موجود ہے کہ ایک سٹے باز ہمیشہ کا سٹے باز ہوتا ہے. شکریہ جی. ذرا مشہور صاحب بات کریں.
نون لیگ کے رہنما لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اس دوران انہوں نے کمیشن کے حوالے سے جو رپورٹ آئی ہے اس کے اوپر بنیادی اعتراضات اٹھائے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اس حوالے سے جو اصل کلپریٹس ہیں ان کے نام اس رپورٹ میں شامل نہیں ہیں. پہلا اعتراض انہوں نے یہ اٹھایا کہ جنہوں نے سبسڈی دی اگر وہ مجرم نہیں ہیں تو جنہوں نے